السلام علیکم ایریز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویک بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کیونکہ اس ویک میں دو ستارے تبدیل ہو رہے ہیں، یعنی ٹارس کا ختم ہوگا سائیکل اور پھر جیمنائی کا سٹارٹ ہوگا۔ ٹارس جب ختم ہوگا جیمنائی آئے گا 22 تاریخ سے، یہ دو چیزیں بنیں گی۔ اچھا، اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں بڑے امپورٹنٹ چینجز تبدیلیاں لے کے آتی ہے۔ یعنی فرسٹ حال میں اگر ہم دیکھتے ہیں ایریز کے لیے، تو یہ انرجی کا لیول آپ کا ٹورس میں انکم بزنس چیزوں کے لیے بہترین ہے، کام کرنے کا ایک جسے کہتے ہیں کہ پورے زور و شور سے انرجی بھی تھی، اپرچونٹی بھی تھی، مواقع بھی مختلف طرح سے آپ کو ملتے رہے، یعنی خود بخود اڑ کے آتے رہے۔ اب اٹ ڈپینڈس کہ آپ نے ان ساری چیزوں سے کس طرح کا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز تھی کہ مارس اینڈ مون جو آپ کے ففتھ ہاؤس دوستوں کے گھر میں تھے، وہاں پہ کچھ اینگلز ایسے تھے جہاں کچھ نئے وینچرز آپ کے سامنے آتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ اچھا، ابھی دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اسی ویک میں جو کام کیے یا جس طریقے کی کوئی ایکٹیویٹی رہی، انہی چیزوں کو بعض کا پروموٹ کرنے کے لیے، فائنلائز کرنے کے لیے ٹریول اور سفر کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی کاروباری مقاصد سے آپ کا سفر پچھلے ویک میں ڈیلے ہوا تھا، پچھلے کچھ دنوں سے ڈیلے ہوا تھا، تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ اب تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور 22 تاریخ سے یعنی 22 مئی سے جو ہے آپ کا ٹریول سائن بھی اوپن ہو رہا ہے۔ اور یہ دوستوں بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جیمنائی اس دفعہ، بلکہ اس کے بھی چند دن ہیں بہت امپورٹنٹ آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ جوپیٹر اور سورج، ان دونوں کا کنجکشن جو ہے بڑا اہم، فائدہ مند، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بڑے ضروری فوائد حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ اچھا، صرف یہ آپ کے مقاصد ہی نہیں بلکہ روحانی مقاصد کے لیے سفر، ٹریول، اس میں آسانیاں دینا شروع کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اگر آپ کہیں جانا آنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کو مواقع ملیں گے۔ اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی میرج پرسنل لائف میں امپرومنٹ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ شادی، بیاہ اور ایسے بہت سے معاملات جو زندگی میں رکے ہوئے تھے، جس میں تبدیلی تھی یا لانا چاہتے تھے، بات چل رہی تھی، رک رہی تھی، فائنلائز نہیں ہو رہی تھی، تو یہ پورا منتھ جو ہے، جیسے میں کہوں گا کہ 22 مئی سے جو سٹارٹ ہو کے 21 جون تک جو ہے، یہ آپ کے ان معاملات کے لیے بڑا اہم ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری چیز کہ یہ وقت لیگل معاملات میں بہت امپورٹنٹ، بہت توجہ طلب ہے۔ اگر کوئی لیگل کمپلیکیشن کوئی چل رہی ہے، اس کے اوپر بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ ساتھ ساتھ آفس میں آپ کی رسپانسبلٹیز کو بڑے اچھے اور بڑے خفیہ طریقے سے مینج بھی کیا جائے گا۔ اگر کوئی شوکاز، کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ کو کوئی نوٹسز ہیں، ان کو رپلائی کرنا اور ان معاملات کو ایڈریس کرنا آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ فیملی معاملات میں بھی چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے بہتر ہوگا، لیکن مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کچھ چیزیں پرابلم کا سبب بن رہی ہیں۔ اگر کوئی جائیداد یا کسی خرید و فروخت کے سلسلے میں ود ان فیملی کوئی کنفلکٹ ہے، تو وہ زیادہ شدت اختیار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب آپ کو کیسے ریزالو کرنا ہے، اس میں آپ نیچرلی خود سمجھتے ہیں کہ کیا چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے۔ دوسری اس کی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پرسنل ریلیشن شپ کے حوالے سے یہ پیریڈ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آؤٹ آف بلو کچھ کانٹیکٹس، کچھ ریلیشن شپ بنتے ہیں جو بعد میں جا کے کسی بزنس وینچر میں یا دورس نتائج دیتے ہیں آپ کی پرسنل لائف میں۔ بچوں کی شادیاں، ایسی چیزوں میں بھی معاون اور فائدہ مند ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایریز کے لیے دوسری امپورٹنٹ چیز کہ ایسے ایریز خواتین و حضرات جن کی کسی وجہ سے کوئی کانٹریکٹ، کوئی جاب 60+ یا 55+ کے لوگ ہیں، ان کو دوبارہ اپرچونٹی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جاب میں، کانٹریکٹ میں، ان ساری چیزوں میں، لیکن اس میں کچھ کنڈیشن اور چینج آف پلیس یہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کے لیے بہتر اور مناسب ہوگا۔ بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے ٹائم امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اپنے بزنس وینچر میں آپ کو بزنس کانٹیکٹس دوسرے شہروں میں، دوسری جگہوں پہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور دوسرا امپورٹنٹ چیز سیلف سروسز میں ہیں۔ اگر آپ سروس پرووائڈر ہیں تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا ریسیویبلس زیادہ نہ بنے۔ بزنس میں بھی لون کا ایشوز بن جائے گا۔ کوشش کیجئے گا کہ لیس پروفٹ پہ کام کریں لیکن زیادہ لون نہ دیں۔ اس کی وجہ ہے کہ مارس اینڈ سیٹرن جب یہ آتا ہے تو ایسے میں ایک خاص اینگل بنتا ہے جہاں آپ کی انویسٹمنٹ بلاک ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔
تب تک اپنا خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹارس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ، پاکستان پہ جو مشکل آفت آئی تھی آپ نے دیکھا ٹل گئی تھی۔ اس سلسلے میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، جس میں یہ پورا پیریڈ ڈیفائن کیا گیا تھا مشکل کا، لیکن یہ مشکل وقت ابھی بھی چل رہا ہے۔ ٹورسیرین آپ کی ذاتی زندگی میں بھی یہ بڑا اہم وقت تھا، کیونکہ سولر سن یہ آپ کی سالگرہ کا پیریڈ تھا، اور سالگرہ کے پیریڈ میں ہوتا یوں ہے کہ ایک سال کے بعد آپ کو خود احتسابی کا عمل آپ کے اپنے اندر پیدا ہوتا ہے، جہاں آپ خود دیکھتے ہیں یا دیکھنا چاہیے، اگر نہیں دیکھا دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پچھلے سال کی نسبت اس سال فیوچر پلانز گولز کیا ہیں، اور آپ نے اس کے لیے کیا ٹارگٹ سیٹ کر رکھے ہیں۔ یہ ہے اس کی ریزن، صرف یہ ہے کہ ابھی یعنی اس ویک میں 21 تاریخ تک تو ٹورس سائن ہی چلے گا، اور 22 تاریخ سے جو پلانٹری پوزیشن چینج ہوگی وہ جیمنائی میں آئے گی۔ اچھا، جیمنائی جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے لیے بڑا ساتھ بڑا اہم ہے، کیونکہ جوپیٹر جسے خدا کی رحمت بھی کہتے ہیں، یہ ستارہ آپ کے دوسرے انکم ہاؤس میں موجود ہے، اور 22 تاریخ سے اس کے ساتھ سورج کا جو اینگل بنے گا وہ بڑا امپورٹنٹ بنے گا۔ اس میں دو طرح کی چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی۔ ایک تو یہ کہ ڈیسپریٹ ڈیزائر، شدت سے کچھ چیزوں کو کرنے کی خواہش پیدا ہوگی، مالی معاملات کچھ ایسے جو بلاک ہوئے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جستجو اور کوشش زور و شور سے ہوگی، اسپیشلی اگر کہیں کوئی پرانے قرضے یا ڈیٹس ہیں۔ اگر آپ کو پے آف کرنا ہے تو آپ کے اوپر بہت دباؤ آ سکتا ہے، اگر آپ نے ریسیو کرنا ہے تو آپ بھی اسی شدت سے یعنی ضرورت مند ہوں گے، طلبگار ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ احتیاط دینا چاہتا ہوں کہ کوشش کیجیے گا کہ اس معاملے میں، کیونکہ جب یہ ایسی پلانٹری پوزیشن ہوتی ہے تو ڈیسپریشن سے ہم عموماً کچھ ایسی صورتحال پیدا کر لیتے ہیں کہ جہاں نارمل تعلقات بگڑنے کے چانسز ہوتے ہیں، اور اس کا ہمیشہ فائدہ اس کو ہوتا ہے جس نے آپ کو پیمنٹ کرنی ہے، یعنی وہ ٹائم گین کر سکتا ہے، ڈیلے کر سکتا ہے، پرابلم کر سکتا ہے۔ اس لیے ایمیکیبلی چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی لون، بینک لون، کوئی اور کس چیزیں ڈیو ہیں، پیبل ہیں، تو اسے ٹائملی پے کیجیے گا، تاکہ وہ آپ کے لیے کسی قسم کی لیگل کمپلیکیشن، بینک لون یا اس طرح کا کوئی سلسلہ نہ بنے۔ مالی سال میں جیسا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسے اصولاً ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ اب نیا مالی سال بھی آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کا دباؤ تھوڑا سا آپ کے ساتھ رہے گا، لیکن آگے چل کے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا اپنا سرکل، فرینڈ سرکل جو ہے، اس میں کوئی بزنس اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں پہ جا کے شارٹ ٹرم کوئی ٹینڈر، کوئی بزنس یا کوئی سروسز بزنس ایسا ہوتا ہے جسے آپ مل کے کر سکتے ہیں۔ اسپیشلی اگر آپ سروس پرووائڈر ہیں تو اس سلسلے میں آپ کا جے وی، جوائنٹ وینچر میں شامل ہونا، کام کرنا فائدہ مند ہوگا۔ میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے یہ پیریڈ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ مارس آپ کے فورتھ ہاؤس میں بڑا خاص اینگل دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی نئے بزنس کی اوپننگ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کوئی ٹریننگ، ورکشاپ، سیمینار، کوئی ایسی چیزوں کی طرف آپ کی ٹریننگ سائیکل ہے، آپ کو اس کو اویل کرنا چاہیے۔ فیوچر میں یہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ سیٹرن جب آپ کے خواہشات کے گھر میں آتا ہے، یعنی 11th ہاؤس میں آتا ہے، تو یہاں پہ کچھ معاملات میں تھوڑی سی دل شکنی، مایوسی ہو سکتی ہے۔ وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر محبت، پیار، ایسی چیزوں میں کہیں خواہش تھی تو وہ خواہش شاید پوری نہ ہو، لیکن یہ ٹائملی ایک فیکٹر ہے۔ اس سلسلے میں ذرا سا احتیاط کیجیے گا، اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ 22 جون کے بعد پھر یہ چیزیں امپروو اور بہتر ہوتی ہیں، یہ میں ان ایڈوانس آپ کو بتاتا چلوں۔ لیکن آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنی ہوگی اخراجات میں۔ اپنے اخراجات میں پورے مئی سے لے کے جون تک آپ نے بچت کا فیکٹر رکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں مجھے فائنینشیل کرنچ، تھوڑا سا ڈیفیکلٹیز پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ٹورسیرین دوستوں کے لیے، اور اسی کی وجہ سے میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ اگر کسی شاپنگ، کسی چیز کو اگر آپ پینڈنگ کر سکتے ہیں، انیسیسری پروکیورمنٹ یا خریداری کو ڈیلے کر سکتے ہیں، تو آپ کا کیش فلو آپ کے سسٹم کے ساتھ میچ کرتا رہے گا، آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ بچوں سے متعلق یہ پیریڈ کنسرن ہے، خاص کر ان کی تعلیمی معاملات میں آپ کو بہت زیادہ توجہ کی درکار ہوگی۔ یعنی جسے میں کہتا ہوں کہ ایگزام کے پیریڈز آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے ایڈمیشنز کے پیریڈ آ رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کا ایک میجر کنسرن ہوگا
بچوں سے متعلق، اور یہ جون تک جسے میں دیکھتا ہوں کہ پریشر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال بچوں کے ساتھ انٹریکشن کیجیے، ان سے پسند ناپسند کے مطابق بات کیجیے اور پھر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسی طرح ٹریول ٹائم میں اگر آپ کسی دوسرے ملک سے شارٹ ٹریول کر کے آئے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں، امیگریشن یا کوئی ایسی چیزیں آپ کی پینڈنگ بنتی ہوئی دکھائی دیتی تو مجھے ابھی بھی اس میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تھوڑا سا ٹائم زیادہ بڑھائیں، پیشنس سے اپنی پلاننگ کیجیے گا تاکہ آپ کے معاملات آپ کے کنٹرول میں رہیں۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن تو ہے اس ویک کی آپ کے ساتھ، لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے سائن میں خاص کر احتیاط کی ضرورت ہے۔ دو ایریا کیونکہ ٹورس سے جیمنائی میں چینج ہو رہا ہے، لیکن آپ کے لیے ٹورسیرین حد تک بہتر تھا۔ جیمنائی میں جب جاتا ہے تو ایکسیپٹ فائنینشیل اور ریلیشن شپ، دوسری چیز اہم یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ یا جہاں جہاں آپ کے جوائنٹ وینچرز ہیں، ریلیشن شپ ہیں، بزنس پارٹنرز ہیں، وہاں پہ کچھ غلط فہمیاں پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں تھوڑا سا احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے تاکہ معاملات آپ کے کنٹرول میں رہیں، بگڑنا نہ پائیں۔ یہ ویک ہے اسی طرح کا، اگلے ویک کیا ستارے کہتے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اجازت، اور ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ آپ سے جو ہوتی ہے کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم جمنائے دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویک آپ کے لیے بڑا اہم ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹورس سے نکل کے جمنائی میں سن آ رہا ہے، یعنی 22 مئی سے آپ کا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ جو اس پیریڈ میں 22 سے لے کے 21 جون تک پیدا ہوئے، ان کا سالگرہ کا مہینہ ہوگا۔ اس میں آپ کی جو بھی ڈیٹس آئیں گی وہ آپ کے لیے بڑی اہم اور سعد ہوں گی۔ یہاں میں دو چیزیں بتاتا چلوں کہ تقریباً 1 ڈیڑھ سال سے جوپیٹر آپ کے اپنے ہاؤس میں موجود تھا، جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں۔ میں گاہے بگاہے اس کے بارے میں بات بھی کرتا رہا۔ یہ ستارہ جون میں یہاں سے ہجرت کر جائے گا، آپ کے انکم ہاؤس میں آئے گا۔ اس وقت تھوڑی سی کنڈیشن جو ہے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ تھوڑی سی سٹریسفل بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی گورنمنٹ سروس میں کام کرنے والے افراد کے لیے کام کا پریشر، کچھ رسپانسبلٹیز، ایڈیشنل رسپانسبلٹیز یا کچھ ایسی چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو کبھی کبھی یوں دکھائی دیتا ہے کہ ہاتھ سے نکل رہی ہیں، کنٹرول سے باہر جا رہی ہیں۔ کہیں ٹائم کنسٹرین، یعنی کچھ کاموں کو ٹائم پہ کمپلیٹ کرنا، اور کہیں ایڈیشنل رسپانسبلٹیز آپ کے اوپر آئیں گی جن کو آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ دباؤ ذرا سا رہے گا آپ کے اوپر۔ جوپیٹر کی پریزنس اس کو اس طرح ایڈورس افیکٹ تو نہیں لینے دے گی، لیکن ذہنی طور پہ آپ کا انرجی لیول تھوڑا سا لو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو ذرا سا تھکاوٹ یا ان چیزوں کا احساس ہوگا۔ میں صرف یہ کہوں کہ جیمنائی پیریڈ کے لوگ جن کو بلڈ پریشر اور ڈائجسٹیو اسٹامک پرابلمس ہیں، اس مہینے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ اسپیشلی ایگزرٹ نہیں کریں گے، واٹر انٹیک آپ زیادہ لیں گے تاکہ آپ کا بلڈ سرکولیشن بہتر رہے، خون کی دوران برین میں ٹھیک رہے، اور آپ کا تھاٹ پروسیس زیادہ بہتر کام کرتا رہے۔ نئی ایکٹیویٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، چونکہ سولر ریٹرن آتا تھا، کچھ نئے وینچرز، کچھ نئی چیزیں اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے۔ جیمنائی کے لیے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے اس مہینے میں یا آنے والے وقتوں میں، ایک بچے وہ، اور سیکنڈ آپ کی اپنی پرسنل لائف۔ اگر آپ کی زندگی میں شادی تھی، ختم ہوئی، کسی وجہ سے اس میں بریک ہے، تعطل ہے، تو اس کو ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کبھی کوئی پرپوزل تھا، آف ہو گیا، دوبارہ جسے کہتے ہیں کہ کانٹیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز، اگر آپ ابھی تک شادی شدہ نہیں تو آپ کے لیے آپشنز، اپرچونٹیز، پرپوزلز آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، اگر میں ان سے دو چیزوں سے بات کروں گا، آپ کی عمر اگر 29 سے زیادہ ہے تو اب آنے والے آپشنز اور چیزوں کو آپ کو سیریسلی کنسیڈر کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ جوپیٹر اور سورج کا کنجکشن 12 سال کے بعد ہوتا ہے آپ کی اس ہاؤس میں، پھر اگلا یہی اینگل جا کے 12 سال کے بعد بنے گا۔ تو اس لیے اس پیریڈ میں، اس سال میں آپ نے، اس مہینے میں جو آپ کا برتھ منتھ ہے، اس مہینے میں آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ سیریس، کمیٹیڈ، ڈیڈیکیٹڈ، ڈیووٹیڈ رکھنا ہے تمام معاملات میں۔ وہ آپ کی جاب، وہ آپ کے پرسنل ریلیشن شپ، وہ آپ کا بزنس،
وہ آپ کی پارٹنرشپ، ان ساری چیزوں کے اوپر دھیان دینا ہے، بچا کے رکھنا ہے۔ چھوٹی موٹی کوئی پرابلمس، کوئی ایسی چیز آتی ہے جو آپ کو افیکٹ کرتی ہے، شکوہ شکایت پیدا ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے ٹائم دینا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ادھوری بات پہ کوئی معاملات میں نہیں جانا۔ وجہ صرف یہ، جیسا میں نے آپ سے کہا، سیٹرن اینڈ سن جب کنجکشن آتی ہے تو وہاں پہ عموماً سب سے زیادہ چیز جو افیکٹ کرتی ہے وہ ہمارے آپسی تعلقات افیکٹ کرتے ہیں، اور اس میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا برداشت کا لیول، پیشنس لیول تھوڑا کم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی غیر ارادی طور پہ ہم کچھ ایسے قدم اٹھا دیتے ہیں جو بعد میں ایڈریس یا درست نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے تھوڑا سا صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیے گا کسی بھی پرابلم کی صورت میں۔ پیرنٹس کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی بزرگ آپ کے ساتھ ہیں، ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، تو ان کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوگا، کیونکہ ہیلتھ کمپلیکیشنز ایلڈر سائڈ پہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کو آپ کو لک آفٹر کرنا ہوگا۔ ٹریول ٹائم کے حوالے سے پلاننگ، اگر لانگ ٹرم ڈسٹینس پلان سفر ہے آپ کا، اور بے شک 2 مہینے کا ہے، تو اس کی آؤٹ آف کنٹری اگر ہے تو اس کی پلاننگ ابھی سے کرنا بہتر ہوگا، کیونکہ سن پوزیشن اس کو ہیلپ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو آپ کے اپنے سائن میں ہے وہ یہ ہے کہ اوور ایمبیشس نہیں ہوں گے آپ، یعنی آپ کی خواہشات انکم کے حوالے سے ریئلسٹک اور صحیح ہونی چاہیے، فیئر ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی کمٹمنٹ آپ سے کوئی دوست، کوئی عزیز مانگ رہا ہے کسی کام کے سلسلے میں، اور آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ کہ آپ یا اپنے کانٹیکٹ سے نہیں کر سکتے، تو اس کو صحیح جواب دینا بہتر ہوگا۔ ادروائز آپ کے اوپر سٹریس، فالو اپ کی ذمہ داری زیادہ رہتی ہے، جو آپ کو اریٹیٹ کرے گی، ڈسٹرب کرے گی۔ بچوں کا سائن بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تعلیمی معاملات میں امپرومنٹ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ان کی طرف سے انشاءاللہ آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سو جمنائی دوستو، یہ ویک آپ کو مبارک ہو، خاص کر ان لوگوں کو جن کی 22 مئی سے 24 مئی تک سالگرہ ہے، ان کے لیے سالگرہ کا دن بڑا اہم ہوگا، مبارک کا پیریڈ ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ اگلے سال کی پوری پلاننگ اور ریزولوشن بنانے کا بھی وقت ہوگا کہ آپ نے اگلا سال کیسے گزارنا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، چینل کی ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ ویک ان لوگوں کے لیے میں آغاز یہی کروں گا کہ جو بہت دنوں سے جاب لیس تھے، جاب کی کوشش کر رہے تھے، بدلنا چاہتے تھے، کسی حالات کی وجہ سے نہ چل سکنے کی وجہ سے کسی آرگنائزیشن میں، یا کانٹریکٹ ختم ہونے کی وجہ سے جاب لیس ہو چکے تھے، اور بڑی دیر سے ٹرائی کر رہے تھے، فالو اپ کر رہے تھے، تو ان کے جاب کے لیے ایک اچھا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ اس ہفتے کی 22 کے بعد سے جو پیریڈ سٹارٹ ہوگا، یہ آپ کے کریئر کے حوالے سے بڑا اہم ہوگا۔ اس میں فالو اپ جتنا بھی کریں گے آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اچھا، اسی کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی ایک درخواست کروں گا اپنے ینگسٹر کینسیرینس کے لیے، کہ اگر فار ایگزامپل آپ فرسٹ جاب کی تلاش میں ابھی تک نہیں ہوئی، تو اگر آپ کی مرضی یا خواہش سے کم بھی ہوتی ہے، انٹرنشپ بھی ہوتی ہے، تو پریکٹیکل لائف میں آپ کو آنا ہے۔ یہ مہینہ، یہ وقت اسی چیز کی انڈیکیشن لے کے آ رہا ہے آپ کے پاس، کہ آپ کو کچھ نہ کچھ احتیاطی طور پہ کام بڑھانا ہوگا، کام میں جسے کہتے ہیں کہ اس سائیکل میں آپ کو انٹر ہونا ہوگا، اپنے آپ کو لے کے آنا ہوگا، تاکہ آپ کی زندگی میں آپ کا کریئر جو ہے وہ بن سکے، اسٹارٹ ہو سکے۔ اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جن کا کوئی فارن ٹریول تھا، امیگریشن یا ایسی چیزیں بنی ہوئی تھیں، ان کے لیے کچھ اچھی خبر نہیں، ان کے معاملات ڈیلے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ غیر محدود پیریڈ کے لیے کچھ انسرٹینٹی پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور دوسری چیز، جب تک معاملات بالکل کلیئر نہ ہوں، لیگل سفر کے معاملات، ڈاکومنٹیشن نہ ہوں، نامکمل طریقے سے سفر نہیں کرنا چاہیے، خاص کر بیرون ملک، اس لیے کہ آپ کا سیٹرن، آپ کا جو زحل ستارہ ہے، وہ آپ کے 9th ہاؤس، جسے ہم سفر کا گھر کہتے ہیں، وہاں پہ سورج کی اسکوائر کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ یہاں کسی وجہ سے یا تو ہمیں اپنا سفر ملتوی کرنا پڑتا ہے، یا فار ایگزامپل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی بزنس میٹنگ کسی ملک میں ہے
آپ جانا چاہتے ہیں تو لاسٹ مومنٹ پہ کینسلیشن چانسز ہوتے ہیں، اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ڈیٹ ہے لیکن آپ نے سیٹ بک نہیں کی تو آپ لاسٹ مومنٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اویلیبل نہیں. تو اس لیے دونوں صورتوں میں آپ اکارڈنگلی ایکٹ کیجئے کہ اگر جانا ہے تو بیفور ٹائم اس کی تیاری کیجئے، اور اگر آپ کو انویٹیشن آنا ہے تو اس کی کنفرمیشن کا انتظار کیجئے، کیونکہ یہاں پہ انسرٹنٹی یعنی غیر یقینی صورتحال کا فیکٹر ذرا زیادہ اسٹرانگ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مالی معاملات کے حوالے سے میں کہوں تو فائنینشیل معاملات میں یہ ٹائم بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کے انکم ہاؤس میں 2-3 ستاروں کا جو فیکٹر ہے بڑا ہے، خاص کر اگر آپ ایڈیشنل کام کرنا چاہتے ہیں، جاب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بزنس، کوئی سائیڈ بزنس یا پارٹ ٹائم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ مہینہ اگر میں یہ کہوں سارا تو یہ بڑا اہم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جون تک آپ کے پاس اپرچونٹی پیریڈ ہے کہ آپ اس طرح کی پلاننگ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو کینسیرین دوستوں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سال کیونکہ ابھی وقت تو نہیں آیا لیکن میں بیفور ٹائم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2025 میں پلینٹ جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، یہ کینسر ہاؤس میں یعنی آپ کے اپنے ہاؤس میں یہ ستارہ آئے گا، اور یہاں پہ یہ اپنی بہترین فارم میں ہوتا ہے جسے ایگزالٹڈ پوزیشن کہتے ہیں. یہ یہاں پہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے، اور جب یہ آتا ہے تو آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ جن کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہوگی یا 36 38 کے قریب ہوگی، تو آپ 12 سال پیچھے جا کے دیکھیے گا جہاں آپ کا کریئر اور آپ کی چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں، بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسی طرح کا سائیکل دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی جہاں جا کے آپ سوئچ اوور کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، یا اپنے بزنس میں ہیں تو بزنس میں کچھ ایڈیشن آلٹریشن، یہ اس کا سائیکل آپ کے سامنے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. دوسری لفظوں میں یہ کہوں کہ یہ آنے والا سال آپ کے لیے بڑا اہم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس سال کے 2 حصے ہوں گے ذرا سا، اور وہ یہ ہوگا کہ ابھی جیسے سیٹرن چینج ہوگا پھر واپس آئے گا پھر جائے گا، یہ ہم ڈیٹیل آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے، لیکن میں اس ویک کی حد تک اگر یہ رہوں سوری تو وہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ ویک آپ کے لیے آپ کو مواقع دے رہا ہے کہ آپ بورڈ ہوں، یعنی ایسا سفر، ایسا جہاز جو آپ کی انکم کی طرف لے کے جا رہا ہے اس میں اپنی سیٹ بک کیجئے، کوشش کیجئے اور اپنی زندگی کا پریکٹیکل زندگی کا آغاز کیجئے گا. بچوں سے متعلق امپورٹنٹ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے، اسپیشلی بچوں کی شادیاں اور اسپیشلی فیمیل ڈاٹرز، کیونکہ مون سائن آپ کا جو ہے کینسیرین کا مون سائن رولنگ پلینٹ ہوتا ہے، تو یہاں پہ بچے اور خاص کر فیمیل چلڈرن جو ہے ان کی لائف پلاننگ کے لیے بڑا اہم پیریڈ ہوگا پیرنٹس کے لیے. ان کی شادیاں، ان کے کیریئر، ان کی اہم معاملات زندگی میں اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے مواقع ملیں گے. نئی نئی جسے میں کہتا ہوں کہ کچھ آپشنز آپ کے پاس آئیں گی اپنی زندگی میں، کچھ ایڈیشنل جاب کے لیے، جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، حتیٰ کہ خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں جنہوں نے کبھی کام نہیں کیا، آپ کا اپنا بھی دل چاہے گا کہ آپ بھی کوئی پارٹ ٹائم کچھ ایسا سلسلہ سٹارٹ کریں جس سے اپنے آپ کو بزی بھی کر سکیں اور انکم بھی جنریٹ کر سکیں. تو یہ سائن آپ لوگوں کے لیے بھی اہم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ نئی فائنینشیل ایکٹیویٹیز، مالی سرگرمیاں آپ کے ستاروں میں موجود ہیں. اور دوسرا اہم چیز جناب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اس کا تعلق ہے آپ کی ہیلتھ سے متعلق. ہیلتھ میں خاص احتیاط رکھنے کی ضرورت ہوگی آپ کو، اس کی وجہ کہ 2 ستاروں کا کنجکشن پرابلم کرے گا. اسپیشلی میں یہاں پھر خواتین سے مخاطب ہوں گا، وہ خواتین جو ایج کے 50s 48 50s میں سائیکل میں جا چکے ہیں، جہاں ان کا نیچرل ہارمون سائیکل جو ہے چینج ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا بون سٹرکچر، ہڈیاں کیسی ہیں، اور آپ کے پاؤں میں، ہاتھوں میں، ٹانگوں میں درد کی کنڈیشن تو نہیں. اگر اس طرح کی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو آپ کو اس کو سیریس لینا ہوگا، ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا. یہ ایک چینج کا سائیکل ہے جو آپ کی زندگی میں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اسپیشلی فار فیمیل. جو میرے سننے والی ہیں ان کے لیے میں خاص کر یہ بات کر رہا ہوں. باقی الحمدللہ اور جنرلی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ٹائم آپ کے لیے بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، پلاننگ کا وقت ہوگا، بلکہ میں اسے کہتا ہوں کنسالیڈیٹ کرنے کا وقت ہوگا.
اور بچوں سے متعلق میں نے آپ سے کہا کہ ان کے تعلیمی معاملات ہوں، شادی کے ہوں، کوئی بھی ہوں، اسے سیریس لیجیے گا، اس کے اوپر ان سے ڈبیٹ ڈسکس کیجیے گا اور ان کی کنسنٹ سے جو بھی کرنا ہو فیصلہ کیجیے گا۔ یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور چینل سبسکرائب کرنے کی درخواست کروں گا۔ ہمیشہ کی طرح شیئر بھی کیجیے اور خود بھی سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، اسد دوستوں کے لیے میں 2-3 چیزیں بتاتا چلوں۔ آپ کا اپنا سائن کچھ عرصے سے جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈبل فائری ہے۔ ایک لیو فائری سائن ہوتا ہے، آپ کو خود بھی پتہ ہے چونکہ یہ آپ کا سائن ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پلینٹ مارس کی جو پریزنس ہے وہ جب لیو میں آتی ہے تو پھر چیزوں کو بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی لے کے آتی ہے، ہماری سراؤنڈنگ میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں بتاتا ہوں چلوں، چونکہ لیو جو ہے حکمران ستارہ ہوتا ہے، اس میں مارس کی جو پریزنس ہوتی ہے واریر ہوتا ہے، فسادات، جنگ، انرجی لیول ہائی کرتا ہے، گولز اچیو کرنے کی طرف شدت سے لے کے جاتا ہے۔ اور اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہوں تو آپ نے بلکہ میرا ایک پروگرام بھی دیکھا ہوگا جو فیس بک پہ میرے دوست میرے ساتھ ہیں، وہ دیکھتے بھی ہوں گے کہ میں چونکہ کسی وجہ سے ٹی وی نہیں کر پا رہا تھا تو میں ریگولر لکھ رہا تھا پلانٹری پوزیشن، جنگ کے حوالے سے، انڈیا پاکستان ریلیشن شپ کے حوالے سے ساتھ ساتھ لکھ رہا تھا۔ تو اس میں مارس کی پریزنس لیو سائن میں جب تک ہے، یہ آپ کے لیے ڈبل انرجی کا کام کر رہی ہے۔ یہاں آپ کے معاملات زندگی میں تیزی سے تبدیلی بھی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، تیزی سے تبدیلی جب یہ آتی ہے تو یہاں پہ کچھ رسپانسبلٹیز بھی بنتی ہیں اور کہیں کہیں جا کے آپ کا پیشنس لیول بھی کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس سائن میں آپ کو کسی بھی انسرٹن صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا، یعنی بزنس میں تبدیلی، پارٹنرشپ میں تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک افیئر، گھریلو معاملات میں بھی آپ اگر اس انفلوئنس میں ہیں، جیسا میں نے آپ سے بتایا کہ مارس کی پریزنس جو ہے وہ آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے، غصے کا شکار کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی ڈومیسٹک لائف بھی افیکٹ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اپنی انرجی لیول کو ذرا سا احتیاط کے ساتھ رکھیے گا، اور کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی معاملات میں کوئی چیز ایسی آپ کی علم میں آتی ہے تو اس کا فوری طور پہ جواب دینا نہیں بنتا، بلکہ آپ کو تھوڑا سا پاس لینا چاہیے، تھوڑا سا ای میل اگر آتی ہے کسی بزنس کے سلسلے میں، کوئی کمپلینٹ کے صورت میں، کہیں جاب میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جو آپ کے لیے تھوڑا سا پریشانی کا سبب ہوتی ہے، تو اگر تو اس میں ٹائم لیمٹ نہیں تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ٹائم لے کے جب آپ ایک چیز ایک فوری ریئیکشن میں سے نکل کے کام ڈاؤن ہو تو پھر اس کا جواب دیجیے گا، کیونکہ مارس جب آپ کے آتا ہے تو آپ امپلسو ہوتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں، چیزوں کو جلد سے جلد حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی میں معاملات زندگی خراب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ پیریڈ ابھی کچھ دنوں تک رہے گا اور یہ گاہے بگاہے آپ کو اریٹیٹ بھی کرے گا، اور اس کا افیکٹ آپ کے مالی معاملات کے اوپر بھی آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی اسی طرح کی چیزیں کوئی پسند ناپسند کی چیز خریداری کے اوپر بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بہت دنوں سے کوئی چیز دماغ میں چل رہی تھی بغیر پلاننگ کے، سڈنلی آپ نے کہا اچھا میں لے لیتا ہوں۔ اپنے فائنینشیل میٹرز کو آپ نے اس طریقے سے نہیں دیکھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی موٹی چیزیں تو ٹھیک ہے، اگر بڑا کوئی ایکسپینس کرنے چلے جا رہے ہیں تو اس کی جسے کہتے ہیں افادیت کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اس کی کتنی ضرورت ہے اور کیا وہ ریٹرن ہے، یعنی اس میں جو پیسے کا ریٹرن ہے، منی ویلیو جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، اور آپ اس سے استفادہ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، یہ انالائز کرنے کا وقت ہے۔ اسی طرح ٹریول ٹائم سے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سفر کی پلاننگ، ان ساری چیزوں کے حوالے سے ٹکٹ چیزیں بک کرنا اور کام کرنا ہے۔ سرکار میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے میں نے جیسا آپ سے کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا ٹف اینڈ ڈیفیکلٹ ٹائم، اسی طرح جوڈیشری، لیگل معاملات، ججز، آپ لوگوں کے لیے بھی یہ پیریڈ بڑا اہم ہوگا۔ کچھ ایسے سٹریس، دباؤ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو تھوڑے سے چیلنجنگ ہو گئے۔ البتہ خواہشات کے حوالے سے یہ ٹائم بہتر ہے، بہت دنوں سے کوئی خواہش آپ کے اندر مچل رہی تھی، اسے پورا کرنے کا بھی وقت ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت تھک چکے ہیں، اریٹیٹ ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ کچھ دنوں کا بریک لیں، فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ ایک اچھا وقت ذرا سا گزاریں، تاکہ مارس آپ کے سائن میں ہونے کی وجہ سے جو اوور ایکٹیویٹی بن چکی ہے، جہاں پہ ایگزاسٹ یا تھکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، زیادہ ذمہ داریاں آپ کے اوپر آئی ہیں، وہ آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا بریک لینا چاہیے۔
फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी नई भी बनती हुई दिखाई देती हैं, और उसका ताल्लुक दूर से दूसरा शहर, दूसरा मुल्क, इन जगहों से भी होता हुआ दिखाई देता है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, वो करना चाहूँगा, क्योंकि इस ल्यू साइन में जो दो तब्दीलियाँ आती हुई दिखाई देती हैं, एक तो टॉरस मंथ आपका 10th हाउस में, जिसकी वजह से मैंने आपसे कहा था कि आपका स्टेटस हाउस इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब करने का। सेकंड चेंज आती है 22 मई के बाद। 22 मई के बाद जब ये आता है तो आपका 11th हाउस जगमगाता है। वो जब आता है तो कुछ नए मौके, नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, जहाँ कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं जिनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बनता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, ये इन्फ्लुएंस दोस्ती से बदल के शादी तक जाता हुआ दिखाई देता है, बट इट डिपेंड्स कि आप इसके अंदर किस हद तक इन्वॉल्व हैं और इसको अपने ऊपर कितना तारी करते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये एक फैक्टर है जिसको अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। बच्चों से मुतल्लिक भी उनकी डेस्टिनी, उनकी फ्यूचर प्लानिंग, चाहे बच्चे छोटे हैं या बड़े, उनके लिए भी बड़ा अहम पीरियड बनता हुआ दिखाई देता है। हत्ता कि उनकी फ्यूचर अपने रिटायरमेंट प्लान और बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये पीरियड आपके लिए बड़ा फेवरेबल है। आइडियाज़ आते हैं जहां आप मैनेज कर सकते हैं अपने मामलात ज़िंदगी को। दोस्तों, ये प्लानिटरी पोजीशन थी इस वीक की। नेक्स्ट वीक सितारे क्या कहते हैं लेके हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सुमला दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये वीक आपकी ज़िंदगी में सुमला लोगों के लिए बड़ा अहम बनता हुआ दिखाई देता है। जैसा कि आपको याद होगा कि मैं अक्सर, बल्कि बहुत से सुमला वर्ग व ख़वातीनो हज़रात मेरे प्रोग्राम में नीचे लिख भी रहे थे कि कभी अच्छी खबर भी दे दिया करें, हमेशा मुश्किलें, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज चल रही हैं। बात यह दोस्तों कि जब कोई चीज़ जैसी होगी, मेरा काम सितारों की रोशनी में उसे वैसा ही बताना है। और ये मेरी ना पसंद है ना आपकी पसंद है, ये हालात की पसंदीदगी होती है। अलबत्ता इस प्रोग्राम के ज़रिए, उसकी गाइडेंस के ज़रिए हम उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा वक्त है तो उसके भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, मुश्किल है तो अपने आप को बचा सकते हैं कि उसके बुरे असरात हम पर कम से कम आएँ। इस सारे साइकिल में सबसे अहम चीज़ जो थी वो ये थी कि वर्गो लोगों के लिए, सुमला लोगों के लिए सितारा ज़हल जो आपके 7वें घर में मौजूद था, अभी भी है, और ये 25 की रात तक रहेगा, 26 को सुबह चेंज होगा। और ये साइकिल तकरीबन 2023 से चला आ रहा है। तो आपको अंदाज़ा होगा वर्गो लोगों के लिए कि ये इस पीरियड में उन्होंने बहुत से तजर्बात अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे, बहुत से अप्स एंड डाउन देखे होंगे। अब जाके ये कुछ दिनों के लिए यहाँ से निकलेगा, एक शॉर्ट स्पैन होगा, फिर आएगा, 26 तक रहेगा। लेकिन मैं उसको अभी उस डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बनती हुई दिखाई देती हैं। एक तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है, ये अफेक्ट करता है, डैमेज करके जाता है, रिश्तों को अफेक्ट करता है, बिज़नेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम लेके आता है, फ्रेंड्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करता है, दोस्तियाँ ख़त्म होती हैं, ताल्लुकात में प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके साथ साथ आपकी पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। और साथ एक और अहम चीज़ ये होती है कि जब ये आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट में लेके आता है, बहुत से लोग जब डिफ़िकल्ट होते हैं, मुश्किल हालात में होते हैं, तो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि कहीं हम पे कोई जादू वादू कुछ इस तरह का असर तो नहीं, जो मैं अमूमन जवाब देता हूँ कि नहीं, बुरे वक्त से बड़ा, मुश्किल वक्त से बड़ा जादू कोई भी नहीं होता। और अगर खुदा न खास्ता अगर किसी ने कोई ऐसी एफर्ट भी की है जिसके बड़े बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं, तो अगर है भी तो उसका इफेक्ट भी उसी वक्त स्टार्ट होता है जब आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल मुश्किल फेज़ में दाखिल होते हैं। मैं बुरा नहीं कहूँगा, मुश्किल कहूँगा, क्योंकि मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। किसी ने आज देखी, किसी ने कल देखी, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलें ना देखी हों। अलबत्ता हमें दुआ ये करनी चाहिए कि मुश्किल वक्त हमें ज़्यादा बुरे नुकसानात दे के ना जाए, ऐसे नुकसानात ना दे के जाए जिसको हम भर ना सकें, पूरा ना कर सकें। माली डिफ़िकल्टीज़, पार्टनरशिप, बिज़नेस, हेल्थ, ये तो आते रहेंगे और आते रहे। दूसरी अहम चीज़ ये है कि एक और सितारा मूव करेगा आपके अपने हाउस में आगे जाके। 22 मई से आपका साइन जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे जाके आपको अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए
زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. جاب میں رہتے ہوئے، کام میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بہت سے چیلنجز آپ کے پاس آئیں گے. کچھ ایسی ذمہ داریاں آپ کے اوپر آئیں گی جن کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اگر ڈیفیکلٹیز لگتی ہے تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ کسی کی مدد لینا آپ کے لیے بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ ادھورا، نامکمل اور جلد بازی میں کیا ہوا کام آپ سامنے لے کے آئیں اور اس کے نقصان ہوں آپ کے لیے، آپ کی جاب کے اوپر. سیکنڈ چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے 12ویں گھر میں مارس مون کی جو پریزنس ہوتی ہے، 2 ستاروں کی ہوتی ہے، تو یہ یہاں پہ ایموشنلی آپ کو چارج کرتی ہے. کچھ لوگوں کو ڈپریشن کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے، انگزائٹی کی انڈیکیشنز ہو سکتی ہے، برے برے خیالات آ سکتے ہیں، نیند میں ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو خاص کر سمجھنا ہوگی کہ یہ پلانٹری پوزیشن ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس میں پانی کے قریب زیادہ رہیں، نہائیں زیادہ، واک زیادہ کریں، بریدنگ ایکسرسائز زیادہ کریں. یہ تھوڑا سا کیونکہ اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کی بہتر ہونے کے لیے ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے. سفر کا پلان کر رہے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے کیلکولیٹ کیجئے، ایویلویٹ کیجئے کہ کوئی نیا کانٹریکٹ، کوئی نیا بزنس کرنے چلے جا رہے ہیں تو ایک ایک چیز کو سمجھیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ کو لیگل ایڈوائس لینا چاہیے، کسی ایکسپرٹ سے بات کرنی چاہیے، پھر کسی چیز کی طرف آئے. اسی طرح اگر کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو بیچنے سے پہلے آپ جلد بازی میں نہ کیجیے، بلکہ اپنی ضرورتیں وہ دیکھیے اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ آپ کے پرابلمس کیا اس چیز کو سیل آؤٹ کر کے حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم ڈیسپریشن میں کچھ کام کرتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نقصان کرتے ہیں. خاص کر میں یہ کہوں گا کہ جب ہمارا برا وقت ہوتا ہے تو ہمیں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو انکم بڑھانے کے لیے ہمیں بزنس آئیڈیاز دیتے ہیں، یا ضروری نہیں کہ کوئی لوگ ہوں بلکہ ہم خود بھی چونکہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں تو ہم خود بھی اپنی انکم کے لیے کچھ سٹیپ لینا چاہتے ہیں. یہ وقت وہ ہوتا ہے جہاں پہ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ میں عموماً ایسے میں بڑے احتیاط کا تقاضا کرتا ہوں. رننگ بزنس میں لوگوں کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس تو ہسٹری ہے، بہت احتیاط کریں، لیکن نئے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پیریڈ میں انٹر نہیں ہونا چاہیے. اگر ہوتے بھی ہیں تو کسی کے ساتھ مل کے ہوں تاکہ آپ کا اپنا رسک فیکٹر کم سے کم ہو اور دوسرے کا تجربہ آپ کے ساتھ شامل ہو. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جیسا میں نے آپ سے کہا کہ تعلقات کے حوالے سے بڑی اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جہاں رشتے بنتے، ٹوٹتے، بگڑتے دکھائی دیتے ہیں. اگر اس حد تک نہیں آئے اور آپ کو آثار دکھائی دے رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا وقفہ لیں، گیپ بھی لے لیں اور ان چیزوں کو خراب نہ کیجیے گا. لیگل معاملات میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ تمام ستارے آپ کے اگینسٹ الٹی چال چل رہے ہیں، جہاں پہ کبھی کبھی آپ کے بیسٹ فرینڈ بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتے. یہ ستاروں کی کیفیت اس طرح کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. امید ہے کہ اس سے نکل جائیں گے لیکن تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگے گا. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ 24 تک تو یہ ہے، 25 بلکہ 26 کو آپ کا یہ 3 سال کا جو چلا برا چل رہا تھا، میں رہ نہیں سکا کہ اگلے ویک کا انتظار کروں. میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ کلیئر ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ جوپیٹر اپنی جگہ بدلے گا اور انشاءاللہ آپ کے خواہشات کے خانے میں آئے گا تو آپ کے پرانے رکے ہوئے کام وہ بھی حل ہوں گے. وہاں سے کوئی ریسیویبلس ہیں تو آپ کو وہ بھی ملیں گے. جنرلی ٹائم بہتر ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ احتیاط آپ کا جو تقاضا ہے وہ آپ کا اگلے یعنی ایک ویک 25 تاریخ تک آپ کو تھوڑا سا کیئرفلی سٹیپ لینا ہے، محتاط طریقے سے قدم اٹھانا ہوگا. اور سفر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اپنی پلاننگ کے ساتھ رہنا ہے، کیئرفل رہنا ہے. اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز اگر آپ اسٹاک ایکسچینج یا ایسے کوئی کام کر رہے ہیں، اسپیکولیشن سے ریلیٹڈ ہیں، ٹریڈنگ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو ہر لمحہ بدلتے حالات کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور اس کی روشنی میں آپ کو بڑا جسے کہتے ہیں نا لو پروفائل میں بزنس کرنا چاہیے، کھیلنا چاہیے. اور بہتر یہ ہوگا کہ بدلتے حالات کو انالائز کر کے رائٹ ڈیسیژن میکنگ کے لیے کوئی آپ کے ساتھ پارٹنر ہو تو بہتر ہے، کیونکہ یہاں آپ کی اپنی مینٹل ذہنی کیفیت میں کنسنٹریشن یعنی توجہ کا فیکٹر مجھے بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، جس کی وجہ سے آپ بہت سی چیزوں کو اسکپ کر سکتے ہیں. یعنی وہ لیول کنسنٹریشن کا نہیں ہوتا. اب مطلب فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی 4 پیج کا کوئی ایگریمنٹ پڑھا ہے
تو آپ ایک نظر نیچے تک دوڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس اگنور کر دیں جو آپ کے سامنے ہی نہیں آئے، آ بھی رہے ہیں تو لیکن آپ اسے آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کچھ پوائنٹس ایسے تھے جو آپ کو ڈیفیکلٹ بنا رہے ہیں، یا ان کی وجہ سے آپ کے کریئر میں پرابلم آ رہا ہے۔ تو اس لیے ایسے میں کوئی کام کریں، کوئی ایگریمنٹ کریں، خریدیں بیچیں، کچھ بھی کریں، آپ مشاورت ضرور کیجیے گا تاکہ ڈبل چیک ہو جائے، آپ کے معاملات زندگی بہتر چلتے رہے۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی، اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لبرا دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، پلینٹس آتے ہیں جاتے ہیں ہماری زندگی پہ، اس کے مطابق چیزیں بدلتی ہیں، اثرات آتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ سورج نکلتا ہے، دن کی روشنی، سورج جاتا ہے، رات۔ یہ ایک قدرت کی طرف سے ایک بڑا مربوط نظام ہے جس میں میرا اور آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اپنے اپنے پیٹرن پہ ساری کائنات کام کر رہی ہے، اور اس کے جو بھی اثرات بنتے ہیں ہم اس کے اثر میں آتے ہیں۔ لبرا دوستوں، میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اس ویک میں دو اہم تبدیلیاں آپ کے اپنے ہاؤس میں یعنی آ رہی ہیں، اور وہ اس طرح آ رہی ہیں کہ 22 تاریخ تک، مئی کی 22 تاریخ تک آپ کے پاس انکم اچھی بنانے کے اچھے طریقے سے کوئی فیوچر پلان سیٹ کرنے کا وقت تھا۔ اس میں اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے، کوئی نئے وینچر سیٹ کیے ہیں، کوئی کانٹریکٹ لیے ہیں، ان کو فائنلائز کیا ہے، ان کی پیمنٹس میچور ہو چکی ہوئی ہیں، وہ پیمنٹ ریسیو کرنے کا ٹائم ہے۔ اسی طرح سروس میں جو لوگ ہیں، جاب کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے بھی اسیسمنٹ کا ایک پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں پہ جا کے کچھ چیزیں ان کی، جیسے اگر آپ کا کوئی پروموشن بورڈ ہے، یا آپ کی کوئی ایسی جاب میں تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو آپ کی کارکردگی کی بیس پہ ویلیویٹ ہوتی ہے، تو اس طرح کا پروسیس بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ البتہ ٹائم جسے میں یہ کہوں کہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے۔ اگر یہ 22 تک آپ اپنی فائل کو چیک کیجئے، آپ کے کوئی کام، کوئی دفتری معاملات کمپلیٹ ہیں تو فکر کی ضرورت نہیں۔ ادروائز 23 سے جو پوزیشن بن رہی ہے ستاروں کی، وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی غیر متوقع کریئر میں چینجز آ سکتی ہیں، کہیں کوئی ٹرانسفر، پوسٹنگ ایسی آ سکتی ہے جو شاید کیری کرنا آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو، اور 1 ڈیڑھ مہینے تک پھر اس میں فردر تبدیلی کے آثار کم بنتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں تو آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ اس کے بعد اگلی پوزیشن جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس کا تعلق آپ کے ورکنگ انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے پرسنل اور پروفیشنل لائف کے ساتھ ہے۔ آپ کی ذاتی تعلقات میں مرکری وینس کی جو پریزنس ہے، آپ کا اپنا برین کسی طرف مائل جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کوئی شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی سے محبت میں مبتلا ہیں، اسے بتانا چاہتے ہیں، تو یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ انفارم کر دیا جائے، بتا دیا جائے۔ بہت دنوں سے پرپوزل آتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، چلے جاتے ہیں، شادی کا معاملات رکے ہوئے ہیں، تو یہ ایک ایسا سا ٹائم ہے جہاں پہ چیزیں دوبارہ زندہ ہوتی ہیں اور دوبارہ پریکٹیکل فارم لیتی ہیں اور فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹائم، جیسا میں نے پہلے کہا، کہ بڑا اہم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس میں آپ کی توجہ بہت ضروری بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ خواہشات تو انسان کی بہت ہوتی ہیں، آپ کی ویسے زیادہ دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ مارس مون آپ کے خواہشات کے گھر میں موجود ہے، اور خواہشات کے گھر میں جب یہ ستارے موجود ہوتے ہیں تو ہمارے ارد گرد کے ماحول میں بڑی جلدی جلدی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں ہمارے ڈائریکٹ انفلوئنس کرتی ہیں ہماری لائف کی ڈیسیژن میکنگ کے اوپر۔ سیٹن چونکہ زحل جسے ہم کہتے ہیں آپ کے سروس ہاؤس میں موجود ہے، تو یہ آپ کے لیے ذرا سا بندش کا آثار بناتا ہے، جہاں چلتے چلتے کاموں میں تھوڑی سی ڈیلے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، پھر یہی نہیں ہوتا بلکہ آپ کی اپنی ہیلتھ افیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سیٹن کا تعلق ہوتا ہے زیادہ تر اپنے بون سٹرکچر، ہڈیوں کے سٹرکچر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ مسلس کے ساتھ۔ تو ایک اپنی ڈائٹ، اپنی چیزیں کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا، ٹھیک ہے۔
اس لیے کہ مجھے اس میں پرابلمس کی انڈیکیشن آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ڈائجسٹو سسٹم بھی آپ کا افیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہے آپ کا سفر اور بیرون ملک سفر. ایسے لوگ جو شفٹنگ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک گھر سے دوسرا گھر، یعنی وہ جو بنا ہوا ہے وہ تبدیلیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کچھ چیزیں اگر ڈیو ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ جون پورا اور جولائی مڈ تک آپ کے پاس اپرچونٹی ہے تبدیلی کی، چینج کی، جاب میں، اپنی ریزیڈنس میں، حتیٰ کہ سٹی چینج میں بھی آپ کے پاس امپورٹنٹ اپرچونٹیز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور اس میں تیزی جو آنا شروع ہوگی وہ آپ نے ذرا سا یہ دیکھنا ہے کہ یہ آنا شروع ہوگی 26 مئی کے بعد. اور 26 مئی کے بعد جب یہ آتی ہے تو یہ ایک تھوڑا سا کرٹیکل ٹائم ہوگا. میں اگلے ویک سے پہلے آپ کو ذرا سا بتاتا چلوں، کیونکہ یہاں پہ آپ کی جو اسکیئر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مارس کے ساتھ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو وہاں پہ جا کے جب ہم دیکھتے ہیں تو چیزیں اور افیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ذرا سا معاملات زندگی میں ڈیفیکلٹیز کا فیکٹر تیز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. خواتین کا بزنس، گولڈ، جیولری، اسٹاک ایکسچینج، ان چیزوں پہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے مشاورت بڑی امپورٹنٹ ہوگی. اس لیے کہ آپ جو بھی کام کریں بھلے آپ کے اوپر کسی کا انفلوئنس ہو، لیکن فائنینشیل لمٹ آپ نے خود اپنی فکس کرنی ہے. کیونکہ وینس آپ کا رولنگ پلانٹ 7th ہاؤس میں، تو یعنی یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے اپنا اختیار کسی دوسرے کو دے دیا. جب آپ نے اپنا اختیار دے دیا تو دوسری کی مرضی ہے کہ وہ پھر اس کے آپ کے دیے گئے فنڈز کو کس طرح استعمال کرتا ہے. لیکن آپ کا یہ سلیپنگ پارٹنر والا ٹائم نہیں ہے، بلکہ یہ ایکٹیو پارٹنر والا ٹائم ہے جہاں آپ نے جاگتے رہنا ہے اور اپنے مفادات کو خود لک آفٹر کرنا ہے. اس لیے ذرا سا فطری طور پہ کبھی کبھی لیبراز جو ہیں وہ تھوڑا سا سلو ہو جاتے ہیں اور تھوڑا سا معاملات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی وجہ سے دوسروں کو اختیار دے دیتے ہیں کہ بھئی جو مرضی کرو، مجھے نہ پوچھنا، مجھے نہ کرنا. تو یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے یہ اس طرح کا ہے کہ جہاں آپ کو خود انوالو ہونا ہے، چیزوں کو دیکھنا ہے، اپنی ڈیسیژن میکنگ خود کرنی ہے. تو یہ ہے دوستو پلانٹری پوزیشن اس ویک کی. آپ کی نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ میں آپ کو اگلے ویک بتاؤں گا. چینل سبسکرائب بھی کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. السلام علیکم اسکارپیو دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو آپ کے 7th ہاؤس میں ٹورس یعنی سورج، جو ٹورس ہاؤس ہے اس میں سورج کی جو موجودگی تھی اس نے آپ کے لیے بڑی تبدیلیاں لے کے آئے. آپ نے بڑے بولڈ سٹیپ لیے، بڑے ہو سکتا ہے کچھ ایسے فیصلے لیے ہوں جو ایموشنل ہوں، لاجیکل نہ ہوں، ابرپٹ ڈیسیژن میکنگ ہو. وہ آپ کا بزنس ہو سکتا ہے، وہ آپ کا سلیکشن آف پارٹنر ہو سکتا ہے، چینج آف ریزیڈنس ہو سکتا ہے، یا کہیں اور کوئی بھی ایسا فیصلہ ہے جو ان ایکسپیکٹڈ تھا اور سڈنلی آپ نے اس کو ٹائم کو دیکھے بنا چوز کیا. وہ آپ کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بہرحال جو ہونا تھا وہ گزر چکا. یہ مہینہ آپ کی زندگی میں تھوڑا سا 22 تاریخ تک تو ویسا ہی رہے گا. البتہ 23 تاریخ سے تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور تبدیلی جب آتی ہے تو آپ کو یہاں جا کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ سٹیپس آپ کے اچھے رہے، کچھ سٹیپ نے آپ کو ریگریٹ دیا، یعنی مایوسی دی اور آپ پریشانی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مارس آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ 10th ہاؤس میں ہے. یہاں پہ آپ کا اپنا ویژن زبردست ہے، ایکسپوئر زبردست ہے، سارا کچھ ہے. لیکن آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے جہاں یا انفلوئنس سرکل ہے، اور خاص کر کچھ ایسے لوگ جو نئے آپ کی زندگی میں آئے، نئے سے مراد ہے کیونکہ سیٹرن آپ کے اپنے 12ویں گھر میں 3 سال سے موجود تھا. تو ان 1.5-2 سالوں میں آنے والے لوگوں کی انفلوئنس کی وجہ سے اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو جوائنٹلی اسے 10 دفعہ سوچیے گا. اسی طرح ان میں سے کسی کی شادی کی سلیکشن کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کیئرفل ہونا چاہیے، یعنی صحیح ڈیسیژن میکنگ کرنی چاہیے، وائزلی ڈیسیژن میکنگ کرنی چاہیے، ڈیسپریشن میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. جوپیٹر انکم ہاؤس میں آپ کے موجود ہے، سورج کی اسے ایک اچھا اینگل ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو جو رننگ بزنسز ہیں آپ نے اسے کنٹینیو کرنا ہے. کسی بھی وجہ سے کسی بزنس، کسی جاب کو آپ نے چینج نہیں کرنا. ورکنگ انوائرمنٹ اگر آپ کو اریٹیٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑی سی کمپرومائز کی پوزیشن میں جائیں
اور جب تک جہاں سے آپ کی ڈیسٹنی رزق کما رہی ہے اس کو کنٹینیو رکھیں، اسے مت چھوڑیں۔ اس کے بعد سیکنڈ فیکٹر جو آپ کی زندگی میں بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ بچوں سے متعلق ہے۔ بچوں سے متعلق یوں بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کچھ ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ اپنے کچھ خیالات یا کچھ فیصلے بچوں پہ امپوز کرتے ہیں اور وہ اسے ڈفر کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے آپ کا ریلیشن شپ ود ان فیملی افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، ہر ایک کو جینے کا حق ہے، فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ ایز اے پیرنٹس آپ ضرور کیجئے گا کہ ان کو ایڈوائس ضرور دیجیے گا، لیکن کبھی کبھی ولنریبل پوزیشن ہوتی ہے تو وہ سننے پہ تیار نہیں ہوتے۔ وہاں انڈر گائیڈنس ان کی ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ کیجیے گا، اسپیشلی یوتھ جو اس ایج میں آ چکی ہے جہاں انہوں نے کریئر کے لیے سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں، آگے بڑھنا ہے، ان کی مدد کرنے کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ ایڈوائس ضرور انہیں دیجیے گا۔ مرکری وینس آپ کے انکم ہاؤس میں یعنی سکس ہاؤس میں کریئر میں موجود ہے۔ کریئر میں موجود ہونے کی وجہ سے ملٹیپل خیالات آ رہے ہیں، آپ یعنی بزنس کے ملٹیپل آئیڈیاز آپ کے پاس آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ان آئیڈیاز کو ضروری نہیں کہ وہ سارے میچور بھی ہوں۔ اگر تو وہ سروس سے ریلیٹڈ ہیں یعنی جس میں آپ کی کیپٹل انویسٹمنٹ نہیں ہے تو بھلے آپ اس کے اوپر سوچئے، اس کے اوپر کوئی قدم اٹھائیے، لیکن اگر وہ ایسے نہیں تو وہاں پہ پھر آپ کو تھوڑا سا کیئرفل ہونا چاہیے۔ انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو کیئرفل ہونا، بڑی کیئرفل سالڈ انویسٹمنٹ کیجیے گا، رسک فیکٹر آپ کا کم سے کم ہونا چاہیے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ جاب میں چینج آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ کہیں ٹرانسفر پوسٹنگ چاہتے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جو آپ کو اپنی خواہش یا مرضی کے مطابق تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ کہیں جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ میرج کے پوائنٹ آف ویو سے بہتر ٹائم ہے، کمفرٹیبل ٹائم ہے، لیکن سمجھداری کے ساتھ۔ کیوں؟ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جو اس وقت فائری ہاؤس میں موجود ہے، فائری ہاؤس میں موجود ہونے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کبھی کبھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اپنے کانفیڈنس کو اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور اپنی ورتھ کو صحیح طریقے سے ریئلائز نہیں کر پاتے۔ یہ دوستوں پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک اپنا بہت خیال کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم سیجیٹیریس دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں مزے کا ویک آپ کی زندگی میں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے کریئر ہاؤس میں سورج کی موجودگی تھی، یعنی ٹورس۔ آپ کا 9th ہاؤس 7th ہاؤس جیمنائی کا ہاؤس ہے، اور جیمنائی ہاؤس میں جوپیٹر کی پریزنس جو ہے وہ بلیسنگز لے کے آتی ہے، اور اسی طرح 6th ہاؤس میں سورج کی موجودگی تھی۔ اب تھوڑی سی تبدیلی آئے گی اس ویک میں 23 تاریخ سے، یعنی 23 مئی سے جو سورج ہے وہ آپ کے 7th ہاؤس میں آئے گا، جوپیٹر کے ساتھ آئے گا۔ جوپیٹر کے ساتھ جب یہ آتا تو یہاں پہ آ کے سب سے اہم چیز ان لوگوں کے لیے جو شادی کے لیے پریشان تھے، ڈسٹرب تھے، ان کے لیے اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مواقع آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے بول دینے کا وقت ہوتا ہے، بتانے کا وقت ہوتا ہے، تاکہ کوئی آپ کی دل کی بات سن سکے، سمجھ سکے اور اس کے مطابق آپ کی مدد کر سکے۔ اسی طرح دوسرا فیکٹر آپ کا 5th ہاؤس میں مرکری، وینس، نیپچون کی جو پریزنس ہے، یہ نئے نئے لوگ زندگی میں متعارف کرواتا ہے، لے کے آتا ہے، ان کا انفلوئنس ہمارے اوپر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ انفلوئنس پرسنل اور پروفیشنل لائف دونوں کے اوپر افیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس میں ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں جو فالس قسم کی ایشورنس، دوستی، یا کائنڈ آف جیسے کہہ سکتے ہیں کہ باتوں میں اتارنا جیسے کہتے ہیں، کہ وہ اس طرح کا کیفیت ہوتا ہے جو انویسٹمنٹ کی طرف آپ کو لے جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کسی ایسی وجہ سے نہ کیجیے گا، یہ انٹل انلیس کہ آپ خود اس چیز کو اچھے طریقے سے ویلیویٹ کر کے اسیس کر کے مطمئن نہ ہوں۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سا فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ گھر میں رینوویشن، چیزیں چینج آف ریزیڈنس، یہ بھی پورے زور و شور سے سائیکل آپ کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر ایسا کوئی پلان ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کام کر سکتے ہیں، اور بلکہ تبدیلی کا فیکٹر اگر میں یہ بتاؤں تو یہ جون پورا ایسا ہے کہ جس میں آپ ایسی چیزوں میں اپنے ریزیڈنس، اپنی چیزیں یہ سب بدل سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ جاب میں کبھی کبھی ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ جہاں آپ کو انسرٹینٹی پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے،
انسرٹنٹی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کچھ ستارے آپ کے انکم ہاؤس میں اور آپ کے کیندر فرسٹ ہاؤسز میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہاں پہ بالکل ایسا ہے، چیزیں تھوڑی سی کبھی کبھی آپ کو اریٹیٹ کرتی ہیں یا وہم میں مبتلا کرتی ہیں، لیکن ایسا کوئی پرابلم ہے نہیں. اپنی پورے کانفیڈنس اعتماد کے ساتھ اپنی سروسز کو جاری رکھیے گا. انشاءاللہ کوئی ایڈورس، کوئی برے افیکٹ آپ کے اوپر آتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے. یہ دوستوں پلانٹری پوزیشن تو ہے اس ویک کی. اس میں ایک چیز کا میں ایڈیشن کرتا چلو جاؤں، اور وہ ہے آپ کا اپنا انکم ہاؤس سے متعلق کچھ نئے ایڈیشن. اگر آپ آٹو موبائل، گاڑیاں، چیزیں، رفتار، کمپیوٹر، آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی سالڈ ہونا چاہیے، ساؤنڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی ایسی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں خود نہیں جانتے، تو اس کے ایکسپرٹس لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہونا چاہیے. ان کی ایڈوائس کے ساتھ مل کے کام کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور دوسرا، ٹریول، انٹرنیشنل ٹریول، اس کی انڈیکیشن ہے مارس مون آپ کے انکم ہاؤس میں، جسے کہتے ہیں 9th ہاؤس میں موجود ہوتے ہیں. 9th ہاؤس میں جب ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک ٹریول ٹائم بھی انڈیکیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو سفر شارٹ ٹرم ہے، وسیلہ ظفر ہوگا. کوئی میٹنگ، کوئی چیزیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں تو ان کو بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ان کو بھی آپ، بلکہ بہتر ہوگا کہ ان کو کمپلیٹ کریں تاکہ آپ کی زندگی رواں داں اور کوئی پروفیشنل معاملات پینڈنگ نہ ہوں. یہ دوستوں پلانٹری پوزیشن ہے. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور چینل سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں سے شیئر بھی کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم کیربیکان دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. پچھلے کچھ دن تو آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ بڑی افراتفری کے گزرے، انسرٹینٹی کے گزرے. الحمدللہ پاکستان کے اوپر ایک مشکل وقت آیا تھا، وہ ٹل گیا. اس سلسلے میں میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا، وہ آپ کی شاید نظر سے گزرا ہو، کچھ فیس بک پہ لکھتا بھی رہا. ایک چیز بتاتا چلوں کہ ابھی بھی بہت سے دوستوں کے سوالات آتے ہیں کہ کیا جنگ ٹل گئی، اب ہم محفوظ ہیں. تو میں یہی آپ کو بتاتا چلوں کہ پلانٹری پوزیشن جس کی وجہ سے یہ حالات بننے تھے وہ ابھی بھی جاری و ساری ہے اور اگلے کچھ عرصے تک رہے گی. اس کی شدت جو اسٹرالوجیکلی اگر میں دیکھوں، لمبے عرصے تک دیکھیں تو سپٹمبر تک، کم وقت کے لیے اگر میں دیکھتا ہوں تو وہ تقریباً ہماری جون کی 10-15 تاریخ تک ابھی بھی موجود ہے. اسی کی روشنی میں آپ پلان کیجئے، ٹریول کیجئے. خدا نخواستہ کوئی بہت ایسا نہیں ہے، اب ہوتا ہے تو کوئی بڑی لمبی وار نہیں ہوتی، شارٹ ہی ہوگی جس کے چانسز کم ہیں. اور وہ بھی وجہ صرف یہ ہے، انڈیا کی نہیں ہے بلکہ انڈیا میں رول کرنے والے مسٹر مودی، ان کی پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہے کہ جو کسی ایڈونچر پہ ان کو مائل کر سکتی. خیر، اب آتے ہیں آپ کے پرسنل سائن کی طرف. آپ کے پرسنل ہاروسکوپ میں، ذاتی آپ کے ہاروسکوپ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ویک جو ہے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں. پہلا حصہ 22 مئی تک ہے. 22 مئی تک یعنی آپ کے 5th ہاؤس میں سورج کی موجودگی بڑا اچھے اینگلز میں ہے. فرینڈ سرکل بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کچھ نئے بزنس وینچرز ڈسکس ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. 23 کے بعد چیزیں چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. سڈنلی کچھ چلتے کاموں میں رکاوٹ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ چیزوں کو ایکسپیڈائٹ یعنی تیز کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہوتے. انکم میں اگر ہم کہتے ہیں کہ مالی معاملات میں ذرا سی بہتری آئے گی. اگر آپ کے کوئی ریسیویبلس ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر بھرپور کام کیجیے گا. لیکن یہ ریسیویبلس میں شاید آپ کو کچھ کمپرومائز کرنا پڑے، کچھ کٹوتی کرنی پڑے، گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے. مشورہ یہ ہوگا کہ اگر اس طرح کے کوئی لانگ ڈیٹس پینڈنگ پڑے ہوئے ریسیویبلس ہیں تو اس کو نکالنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ٹائم پرانے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے بہتر اور کمفرٹیبل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. نئی انکم اپرچونٹیز جو آپ کے گرد گھوم رہی ہیں، یہ وقت ان کو اسٹڈی کرنے کا وقت ہے، ان کی فیزیبلٹی کو دیکھنے کا وقت ہے. ابھی فوری کوئی سٹیپ لینے کا وقت نہیں. ہاں، اگر رننگ بزنس میں آپ انٹر ہوتے ہیں کسی پارٹنرشپ میں اور اس کی فیزیبلٹی کو آپ دیکھ لیتے ہیں تو ایک شارٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ شیئرنگ میں آ سکتے ہیں. بچوں کی زندگی سے متعلق ڈیسیژن میکنگ بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ان کے کریئر اور ایجوکیشن میں ان کی مدد کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، ان کی سلیکشن آف سبجیکٹ اینڈ انسٹیٹیوشن کے لیے آپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا. ان میں بھرپور مدد کیجیے گا. بہت سے لوگ جو جاب لیس تھے اس کے لیے، جیسا میں نے کہا کہ 23 تاریخ کے بعد ان کے لیے بھی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے.
لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ جاب میں آپ کی خواہشات کے مطابق آپ کو سیلری نہ ملے، کم ملے، لیکن اسٹرالوجیکل ٹائم یہ کہتا ہے کہ آپ کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے۔ باقی آپ خود بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میری مشورہ اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ایڈوائز دینا ہوتا ہے۔ اسٹرالوجی آپ کو ایڈوائز کر رہی ہے کہ آپ کسی بھی طرح دوبارہ انکم کے سرکل میں انٹر ہو۔ ینگسٹر کے لیے بھی ہے، اور دوسرے لوگ جنہوں نے جاب چھوڑی تھی دوبارہ جاب میں جا، ان سب کے لیے ایک ہی ایڈوائس ہے۔ چینج آف ریزیڈنس، یہ ساری چیزیں نہیں بنی ہوئی، البتہ بائنگ، پراپرٹی بائنگ یا ایسی چیزیں اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو ری شفل کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ کسی ایک چیز کو بیچ کے دوسری چیز میں انویسٹ کرنا، یہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں آپ اگر کچھ اسٹیپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو لینا چاہیے، اس کے آثار اور اس کے ٹائم 2025 میں ہی بہتر پازیٹیو بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سو دوستو، پلانٹری پوزیشن آپ کی میں نے ڈسکس کی، نیکسٹ ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ایکویریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ ویک بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی میں، کیونکہ اس میں دو ستاروں کی تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ 22 تاریخ تک سورج ٹارس ہاؤس میں تھا، اس کے بعد نکل کے یہ آپ کے 5th ہاؤس میں یعنی جیمنائی ہاؤس میں آتا ہے جوپیٹر کے ساتھ۔ اچھا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس سال میں چونکہ جب سیکنڈ ہاؤس میں سیٹرن آتا ہے تو یہ آپ کے ریلیشن شپ، تعلقات، چیزوں میں افیکٹ کرتا ہے۔ غیر متوقع طریقے سے کبھی کبھی آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ایسی ہوتی ہے یا حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کچھ پرانی چیزیں افیکٹ کرتی ہیں۔ بزنس میں، جاب میں ابرپٹلی آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، ریزائن کر سکتے ہیں، اس میں بھی ایک ستارے اپنا رول پلے کرتے ہیں، نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک چینجز آتی ہوئی دکھائی دے۔ گھریلو، ڈومیسٹک سے مراد ہے کہ پرسنل لائف ایک، اور دوسرا آپ کی گھر، مکان، ان چیزوں میں چینج کے سائیکل بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ 22 تاریخ تک کی جو پوزیشن ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ جہاں ستارے تھے وہ ویسے ہی رہیں گے۔ اریٹیشن کا فیکٹر رہے گا، شارٹ آف فنڈز کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے، انکم جو آپ پہلے جنریٹ کر رہے تھے اس میں کمی واقع ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یا آپ نے کوئی کام یا سروس ڈیلیور کی تھی اور جب اس کی پیمنٹ آپ کو ہوتی ہے تو جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے اس کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ چیز آپ کو اریٹیٹ بھی کر سکتی ہے اور آپ کو تھوڑا سا بجٹ کو، ڈومیسٹک بجٹ آپ کا اس سے افیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کچھ لائبلٹیز ہیں پے آف ہونے والی، تو آپ کو اس کو بہت توجہ دینی ہوگی، اسپیشلی اگر کوئی لون، ایسی چیزیں، یا آپ نے کوئی پراپرٹی خرید لی ہے اور اس کی ڈیو ڈیٹ آنے والی ہے، یا تو اگر آپ پے آف نہیں کر پا رہے یا آپ کے پاس اس کے ارینجمنٹ نہیں ہے تو بیفور ٹائم ان رائٹنگ ساری چیزوں کو انفارم کیجیے گا۔ بیسیکلی یہ وقت بہت محتاط اور کیئرفل ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ تقریباً 2-1 سال سے اپنی شدت کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ان ساری چیزوں میں زندگی میں آپ کو کہیں نہ کہیں پرابلم دیتا ہے، کہیں فائدہ کہیں نقصان۔ لیکن جب سیکنڈ ہاؤس میں سیٹرن ہوتا ہے تو یہ عموماً فائدہ کم اور کچھ لوگوں کو نقصان زیادہ دیتا ہے۔ البتہ اچھی خبر یہ ہے کہ 23 تاریخ سے یہ چیزیں امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ایکویرین دوستوں کے لیے بھی میں نیوز دوں گا، ایسے دوست جو بہت عرصے سے ریلیشن شپ میں آنے کی کوشش کر رہے تھے، شادی ہوتی تھی، قریب جا کے ختم ہو جاتی تھی، پرپوزل آتے تھے، رک جاتے تھے، بزنس اپرچونٹی بنتی تھی، آپ کہیں سبمٹ کرتے تھے اپنی پرپوزل، ٹینڈر، لیکن لاسٹ مومنٹ پہ ڈیلے ہو جاتا تھا یا کوئی اور ون کر جاتا تھا۔ یہ سائیکل اس سال، اس مہینے، اس ہفتے 23 کے بعد امپروو ہوگا، اور 26 تاریخ نیکسٹ ویک سے وہ ستارہ جو اریٹیشن کا سبب تھا وہ یہاں سے نکل جائے گا، اور جب وہ نکلے گا تو پھر آپ کو ایک اور طرح کے ایشوز میں لے کے آئے گا، لیکن جرنلی اس کا فرسٹ فیز جو ہے وہ ذرا بہتر ہوگا۔ کیونکہ میں ابھی اگلے ویک، کیونکہ اس 2 مہینوں میں بڑی میجر چینج آنے والی ہے ستاروں میں، ایک تو پلینٹ سیٹرن اور دوسرا جوپیٹر۔ سیٹرن آپ کے انکم ہاؤس فرسٹ ہاؤس میں تھا، وہ چینج کرے گا، اور سیکنڈ اس میں جو تھا آپ کا جوپیٹر جو آپ کے فرینڈس ہاؤس میں، 5th ہاؤس میں ہے، بچوں کے گھر میں، وہ وہاں سے نکل کے 6th ہاؤس میں
آئے گا، کریئر ہاؤس میں ایگزالٹیڈ ہوگا. اسی لیے میں نے کہا کہ ایسے بہت سے لوگ جو نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ایسے بہت سے بچے، ایسے لوگ جنہوں نے جاب نہیں کی، جاب کرنا چاہتے ہیں، ڈیسپریٹ ہیں، ان سب کے لیے مواقع، اپرچونٹی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور فالو اپ کرنے سے آپ کی چیزیں میچور بھی ہوں گی، فائدہ مند بھی ہوں گی. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ ناک نہیں کریں گے تو ڈیسٹنی کا دروازہ، نصیب کا دروازہ کیسے کھلے گا. اور ناک کرنے کا مطلب ہوتا ہے ٹرائی اگین، کوشش 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 جاری. ایک دوسری چیز بڑی اہم آپ کو بتاتا چلوں کہ کبھی کبھی ہمارا فرینڈ سرکل، ہمارے جاننے والے لوگوں میں ہماری مشکلوں کا حل موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی کبھی لاپرواہی، کیئرلیسنس یا کسی کو تکلیف نہ دینا یا احسان نہ اٹھانا یہ سوچ کے رہ جاتے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح کے سائیکل سے آپ گزر رہے ہیں، آپ کو کسی کی مدد لینے میں کوئی حرج نہیں. چھوٹی سی ایک ایگو کا ایشو ہوتا ہے، اسے ختم کریں، لائف کو کمفرٹیبل کریں، کیونکہ ستارے آپ کو کمفرٹیبل کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں، بن رہے ہیں. فارن ٹریول، سفر، کسی وجہ سے وہ مجھے اس میں نا پرابلم آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. حالات شاید ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں آپ کو ری شیڈیول کرنا پڑے، اپنا پلان چینج کرنا پڑے، اسپیشلی اگر اس کا تعلق فارن ٹریول، فارن کنٹری کے ساتھ ہے تو وہ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد اگلی تبدیلی جو آئے گی وہ کچھ دنوں کے بعد آئے گی. سیکنڈ آپ کو میں یہ بتاؤں، میریٹل لائف میں آپ کو اپنا پیشنس لیول ذرا سنبھال کے رکھنا ہے. ڈیبیٹ میں نہ جائیے گا، کیونکہ مارس آپ کے 7th ہاؤس میں ہوتا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وجہ بن جاتی ہیں اریٹیشن کا. جہاں ہم اپنی چھوٹی بات بڑا بنا کے اپنے تعلقات اور چیزوں کو خراب کر لیتے ہیں، پھر بعد میں بہت ریگریٹ کرتے ہیں. آپ کا یہ سائیکل بڑے دنوں سے جاری ہے، لیکن ابھی مارس کی جب تک پریزنس ہے، فائری ہاؤس ہے، فائری ہاؤس میں فائری ہاؤس کے ہونے کی وجہ سے چیزیں زیادہ گڑبڑ ہوتی ہیں. بزنس میں بھی پارٹنرز کے ساتھ بھی آپ کو ذرا سا کام ڈاؤن ہونا ہوگا، احتیاط کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو لے کے چلنا ہوگا. سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے. اور حسب وعدہ آپ نے کہا تھا اچھی خبر نہیں دیتا، تو میں نے اچھی خبر دے دی کہ آپ کے 2nd ہاؤس میں چیزیں بدل رہی ہیں اور 6th ہاؤس جوپیٹر میں بھی پازیٹیوٹی آ رہی ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر نئے 2 ستاروں کی تبدیلی کی وجہ سے ایک 2 پروگرام میں نئے دوں گا، جن میں پتہ چلے گا کہ اب جو چینج آ رہی ہے کن ستاروں پہ اس کے کیا اوور آل افیکٹ ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم پائسز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ پاکستان پہ جو مشکل آئی، آپ لوگوں کے سوالات آتے رہے، جنگ کی صورت میں وہ ٹل گئی. میرا پروگرام بھی دیکھا ہوگا، میں نے لکھتا بھی رہا ہوں کہ یہ مشکل وقت ہے. گو کہ ملک کے حوالے سے ابھی بھی مشکل وقت جاری ہے. اور پائسز خاص کر آپ یہ دیکھیے گا کہ سیٹرن زحل جو آپ کے اپنے ہاؤس میں تھا، جس کا میں نے آپ کو گاہے بگاہے بتایا بھی تھا کہ یہ ایک چیلنجنگ پیریڈ ہوتا ہے، رسپانسبلٹیز کا پیریڈ ہوتا ہے. یہاں پہ بہت سے معاملات، بہت سی ذمہ داریاں آپ کے اوپر آتی ہیں. اور اصل میں یہ آپ کی زندگی میں آپ کے ٹیلنٹس، آپ کے صبر، آپ کی جسے کہتے ہیں کہ اسکل کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ معاملات کو کیسے لے کے چلتے ہیں. اور اس پیریڈ کا جو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی روشنی میں پھر آپ کو اس کا اجر ملتا ہے، اس کا فروٹ ملتا ہے. آپ کی پروموشن، آپ کی چیزیں اکارڈنگلی ہوتی ہے، بزنس میں گروتھ ہوتی ہے. اب یہ ستارہ اس ویک 2 چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یعنی ٹورس سائن جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ 22 تک موجود ہے. اس کے بعد 23 سے جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا جوپیٹر جو ہے، وہ سورج جو ہے جوپیٹر ہاؤس میں آتا ہے. اور جوپیٹر ہاؤس میں جب یہ سورج آتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ پھر کچھ دنوں کے لیے ذرا سا رکاوٹ بناتا ہے. اس میں ڈومیسٹک افیئرس امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. چینج آف ریزیڈنس، گھر میں رینوویشن کام، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر آپ اس طرح کے کسی سائیکل میں ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پیریڈ اس کو ہیلپ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مدد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جوپیٹر دوسری چیز سیٹرن، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پائسز ہاؤس سے نکل کے آپ کے 1st ہاؤس انکم ہاؤس میں جا رہا ہے. تو اس میں ایک چیز اور ہوگی کہ آپ کو اگلے کچھ مہینوں کے لیے اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کو بڑا کیئرفل کرنا ہوگا. سیونگ کرنی ہوگی، غیر ضروری اخراجات کو بچانا ہوگا، کیونکہ کچھ غیر متوقع اخراجات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا یہ فیکٹر بچا کے رکھیں. بچوں کی تعلیمی معاملات، بچوں کا سفر، شادیاں، یہ چیزیں بھی ساری کھڑی ہوتی ہوئی
دکھائی دیتی ہیں جس میں آپ کو فنڈز کی ضرورت زیادہ پیدا ہو سکتی ہے. اور سیکنڈ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جاب سے متعلق آپ کی اچھی اپرچونٹی پیریڈ اگر جو سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں بدلنا چاہتے ہیں تو یہ اس ویک پلان کیجیے گا. جون کے فرسٹ ویک میں آپ سوئچ اوور کر سکتے ہیں. اچھا کوئی اسٹیپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. میرج کے حوالے سے بھی بہتر فیوریبل ٹائم ہے لیکن ابھی نہیں ہے. یہ چینج آئے گی آپ کے پاس جناب جون کے فرسٹ ویک میں. لیکن ستارے ابھی سے بننا شروع ہو گئے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ابھی تھوڑا سا وقت اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن بن رہی ہے تو اسے بھلے تھوڑا سا 23 سے لے کے 25 تک اسے تھوڑا سا آپ سلو ڈاؤن کیجیے گا. کوئی ایسی بڑی چیز شیئر نہ کیجیے گا. کوئی پارٹنرشپ میں انٹر نہ ہوں. اس کو ہفتہ 10 دن کے لیے ڈیلے کیجیے گا یا اسے اچھے طریقے سے ایویلویٹ کیجیے گا. یہ وقت جسے کہتے ہیں ذرا سا سنبھل کے پھونک کے قدم اٹھانے کا. دوستو یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال کریں. چینل سبسکرائب کیجیے, دوستوں سے شیئر کیجیے.